بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے 61 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت برکت والا، بہت فیض جاری کرنے والا، بزرگ و برتر ہے وہ رب، وہ اللہ، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے، جس نے مقرر کیے فی السماء، آسمان میں، بروجن، برج، قلعے، وجعل فیہا، اور اس نے بنائے اس میں یعنی آسمان میں، سراجن، ایک چراغ جلتا ہوا، وقمرا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چاند۔ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، ان کی مخالفت پر مبنی جو باتیں تھیں، اعتراضات تھے، ان کو بیان کیا اور ان کو رسپونڈ کیا۔ آخر میں اب اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے رب کے اس پیغام سے انحراف کر رہے ہیں تو کرنے دو، بد نصیبی ہے ان کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس رب کا یہ پیغام ہے وہ بہت بزرگ ہے، بہت فیض جاری کرنے والا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے آسمان میں قلعے بنائے۔ قرآن مجید ہم کو بہت سی وہ باتیں بتاتا ہے کہ جو ہم کو نظر آتی ہیں، اور ان سے وہ باقاعدہ استدلال کر کے ان کے ذریعے سے ہم کو کچھ نتائج بیان کرتا ہے تاکہ ہم وہ بات سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی بیان میں اللہ تعالیٰ بعض وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے علم، ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے کی نہیں، اور یہ باتیں وہ غیب کی باتیں ہیں، وہ ان سین ورلڈ کی باتیں ہیں جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ بلائنڈ فیتھ ہے، مجھے یہ ایکسپریشن پسند نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل میں وہی ہے جو دنیا میں ہم عام طور پر اپنے رویوں میں کرتے ہیں کہ آپ کسی سے امپریس ہوئے ہیں، اس نے آپ کو امپریس کیا ہے اپنے بیانات سے، اپنے آرگومنٹ سے، اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے کردار سے، اور بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ it's making a lot of sense۔ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں، لیٹ می ٹیل یو مور۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ نے جو اہتمام انتظام کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلومات دے رہا ہے کہ اس نے اسی آسمان میں قلعے بنائے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ وہ
جگہیں ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے فرشتوں کو، اور اس کے جو بھی فرشتوں ہی کی شکل میں معلوم ہوتا ہے، ایسے اس کے کارندے ہیں، اس کے فوج کے سپاہی ہیں کہ جو جیسے قلعوں میں برجیوں پر کھڑے ہوتے تھے، ایسے یہ معمور ہیں. اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کارندے ان کو ان کی اس کوشش سے روک دیتے ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین آیا کرتے تھے، ابھی بھی آنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں انٹرفیئر کریں، خاص طور پر جب کہ وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی کے نزول کے پروسیس میں وہ رکھنا ڈال کے وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے اچک کے دنیا میں لے جائیں اور لوگوں کو بتا دیں، پہلے سے بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک ایسی کرفیو کی سی کیفیت پیدا کر دی کہ جس میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس زمین و آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے الا بسلطان، سوائے پروانہ راہداری کے. سو ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں، کچھ ہم نہیں جان سکتے، مگر اللہ بڑا برکت والا، بڑا خیر جاری کرنے والا ہے. اس نے آسمان میں یہ قلعے برجیاں بنائیں، اور اسی آسمان میں وہ تو تم نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ تو دیکھ سکتے ہو کہ اس نے جعل فیہا، بنایا اس میں، سراجن، ایک چمکتا ہوا چراغ، چراغ یعنی سورج. وجعل فیہا سراجم و قمرم منیرا، اور ایک روشن چاند، چمکتا ہوا چاند، ایک چراغ کہ جو چل رہا ہے، اپنی تمازت، اپنی گرمی حرارت مہیا کر رہا ہے، اور ایک چاند ہے کہ جو روشن ہے. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا. یعنی یہ جو آسمان ہے، اس میں جو سورج ہے، اس میں یہ چاند ہے، اور بہت سے ان کے فنکشنز ہوں گے، مگر ایک کام ان کے ذریعے سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا، ہماری ضرورت کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے دن ہے اور آرام کرنے کے لیے رات. دن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، تو رات کو جو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اندھیری رات اپنے ماحول کے ساتھ ہمارے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کا موقع فراہم ہے. نہیں، کتنی عجیب بات. جو نہیں مانیں گے وہ کہیں گے کہ بس ایسے ہی اتفاقی حادثہ ہے، شانے جھٹکیں گے، ایسے ہی ہے. فرمایا کہ یہ کیوں ہے، کیوں کیا اللہ نے؟ لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، تاکہ جو ارادہ کرے تو وہ اس سے یاد دہانی حاصل کرے، نصیحت، حقیقت، صحیح نتیجے تک پہنچنے کی توفیق حاصل کرے. او ارادہ شکورا، یا پھر وہ شکر گزار بننا چاہے. یعنی اللہ نے یہ نظام ایسے اس لیے بنایا ہے کہ اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ یاد دہانی حاصل کر کے اصل حقیقت تک پہنچے تو وہ پہنچ سکے، اور اگر وہ شکر گزار بننا چاہے تو شکر گزار بن جائے. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لمن ارادہ، جو ارادہ کرے. آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے.
پھر تو آپ بیٹھ کے یہی کریں گے کہ ایتھیزم کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ دنیا ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے، بات جینوئن بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ایک ری ایکشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کا ایک مقصد بیان کر رہے ہیں، وہ مقصد کیا بیان کر رہے ہیں، دنیا کو مزید برباد کر رہے ہیں، مذہب دین کے نام پر وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، تو وہ ایک رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آدمی کو رد عمل میں تو نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو آپ صحیح بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے کہ جس طرح سے، جس انداز میں، جس ڈیزائن کے ساتھ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ جو اگر ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اس سے یہ نصیحت حاصل ہو کہ یہ تو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی بن دیکھے خدا نے ہماری ضرورت پوری کی، تو اس سے انسان کو یہ نصیحت حاصل ہوتی۔ یا مزید آگے یہ کہ آدمی تو اس کے بعد اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میرا رب تو بہت مہربان، اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ یعنی بعض صورتوں میں آدمی عاقل زیادہ ہوتا ہے، غور و فکر زیادہ کرتا ہے اور وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فطرت طبیعت میں بہت شکر گزار ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی ان پر مہربانیاں ہوتی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ نشانیاں ہیں کہ جو ان کو بتاتی ہیں کہ تم کس کا شکر ادا کرو، کون ہے کہ جو تمہاری شکر گزاری کے جذبے کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا مستحق، جس نے نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ اس شاندار کائنات کو بنایا جس میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے بندوبست کیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ شکر گزار نصیحت حاصل کرنے والے اس کائنات کی نشانیوں کے ساتھ کے ذریعے سے، یہ کون ہے؟ یہ اصل میں رحمان کے بندے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا رویہ اس سے متاثر نہ ہو، نہیں، اس کی پوری شخصیت اس سے متاثر ہو جائے گی۔ فرمایا وعباد الرحمان، اور رحمان کے بندے، کیا بات ہے اس ایکسپریشن کی۔ اللہ کا سب سے نمایاں، سب سے پرومیننٹ پہلو، اس کی صفت، ایٹریبیوٹ، اس کی رحمت کی ایٹریبیوٹ جو بے پناہ ہے، کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوئی، جو اصل میں ہمارے لیے زندگی ہے، اس کی بنیاد پر ہم جیتے ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بڑا ایٹریبیوٹ، سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ بندہ بن جائے، اپنے رب کے آگے جھکنے والا، اس کی توقعات پر پورا اترنے والا بن جائے۔ تو فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض حونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو حونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے پہلی خوبی بیان کی گئی کہ ان کے اندر ہمبلنس ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اور اس کائنات کی عظمت، اس کی حکمت میں جو کچھ ان کو نظر آتا ہے، اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، وہ اپنے رب کے مقابلے میں کتنے ناچیز ہیں۔ تو وہ جب چلتے بھی ہیں تو ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ
اس کی ذہانت، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کا حسن، اس کی ٹیلنٹ، یہ اس کا اپنا، وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو. تو وہ اس کی گفتگو، اس کی چال، اس کے انداز میں آپ دیکھیں گے کہ اکڑ ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے، میں ان میں سے کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، تو اس کے اندر جو عاجزی، انکساری ہوگی، وہ اس کی چال ڈھال میں بھی نظر ہے. تو اسی کو بیان کیا گیا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو تکبر کے اظہار کے طریقے تھے ان کو کنڈیم کیا. جیسے وہ اکڑ کے اپنے پائنچے مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے زمین پر اور گراتے تھے اور چلتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے کرے گا وہ حصہ آگ میں جائے گا. اور یہ وضاحت فرمائی تکبر کے ساتھ. ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو اپنے لباس کا ایک حصہ بنا لیا. دوسرے معاملات میں تکبر جاری ہے، مگر یہاں ایک انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دین کو نہیں سمجھتے، اور اس میں بھی پھر اکڑ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں سنیں. اور پھر یہ ہے کہ متکبر لوگوں سے لوگ امپریسڈ ہوتے ہیں. کمال ہے، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے ماننے والے لوگ، متکبر لوگ جن کے تکبر کا انجام بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. تو جب یہ رحمان کے بندے الجھتے ہیں، ان سے الجھتے ہیں جاہل لوگ، تو ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی ان سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی لوگوں کے ایسے ذہن ہوتے ہیں بدقسمتی سے بعض اوقات کے، وہ جیسے کجل نہیں ہوتا، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، اور ایک تعصب ہوتا ہے جس کے بعد وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں جب ان سے ایسے جاہل لوگ الجھتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہ اپنے دامن کو چھڑا لیتے. یہی بہترین طریقہ ہے. آپ مجھ سے گفتگو کریں، میں آپ سے گفتگو کروں، اگر تو بات کوئی یوزفل ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اگر محسوس ہو کہ آگے تو کوئی سننے کے لیے دلچسپی نہیں، ایک بیکار قسم کی بیہودہ باتیں ہو رہی. اور کمال ہے دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ بس ایک ضد میں آ جاتے ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نقطہ نظر سے، کسی شخصیت سے متاثر ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے، ہر آدمی ہوتا ہے. پھر آپ یو ٹاک سینس، آپ گفتگو کرتے ہیں، اپنی غلطی کے امکان کو مانتے ہیں، دوسرے کی بات کے صحیح ہونے کے امکان کو مانتے ہیں، آگے پروسیڈ کرتے ہیں. لیکن جو جاہل ہوتے ہیں وہ الجھتے ہیں، تو رحمان کے بندے ان کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی ان سے بحث میں نہیں الجھتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرگومنٹس کے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے کہ I can't waste time with یہ تکبر نہیں ہے، یہ بس اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ زیادہ آپ بات کریں گے آپ غصے میں آ جائیں گے، آپ خود اپنے اخلاق کو لوز کریں گے، تو بڑے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں، یعنی وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ وہ قیام ہے اور وہ سجدے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس ہے کہ ان کا رب ہے جو ان پر عنایتیں نشاور کر رہا ہے، اور ان کو یہ احساس ہے کہ ایک دن انہیں اس کے آگے کھڑا ہونا ہو۔ اس وجہ سے وہ اپنی رات کی نیند میں کمی کر اس وقت اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جب اس کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی بات سنتا ہے۔ فرمایا کہ الذین یقولون، اور وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار ہم سے تو جہنم کا عذاب ہٹا لے، ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا، چاند کے ساتھ ایسا لگ جانے والا ہے کہ پھر الگ نہیں ہوگا۔ یعنی چونکہ ان کا شعور اور اللہ کی پلاننگ کا احساس ان کے اوپر اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں رات، صبح فجر سے پہلے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو اگر ہو گیا کسی کے لیے مقدر تو پیچھے پڑ جائے گا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت بری جگہ ہے، چاہے وہ مستقر ہو، پرمنٹ ہو، یا مقامہ ٹیمپرری ہو۔ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی ایسی ہے کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو آپ گوارا کر لیتے ہیں، جہنم ایسی جگہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ناقابل قبول ہے، اور ایک پرمنٹ جگہ کے طور پر تو یقیناً نہایت ہی تکلیف دہ، پریشان کن ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جو جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں۔ وکانا بین ذالک قوام، اور وہ ان کے درمیان اعتدال اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے رزق کو ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور نہ ایسی کمی کرتے ہیں کہ جو بخل تک لے جائے۔ جب وہ خرچ میں اعتدال کرتے ہیں تو یہی ان کا رویہ ہوتا ہے دوسروں پر خرچ کرنے کے معاملے میں، اس لیے کہ جو رزق آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس لیے بھی کہ آپ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اس لیے بھی دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ دوسروں پر خرچ کریں جو اپنے لیے بندوبست، معاشی بندوبست کرنے کے قابل نہیں ہے، اس سے محروم، اور یہی اللہ کی اسکیم ہے۔ تو جو لوگ رحمان کے بندے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ درمیان کا راستہ ہی آئیڈیل راستہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی درمیانی درجے کا راستہ بتایا، یعنی یہ آئیڈیل یہی ہونا چاہیے۔ اس میں ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق ظاہر فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی معاشی طور پر کھاتا پیتا ہے، اس کے حالات اچھے ہیں، اور وہ اپنے انداز، اپنے رویے سے، فیصلوں سے
معلوم ہو کہ بالکل ہی کوئی فقیر قسم کا آدمی. تو یہ آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ دوسرے اثرات لیے ہیں جس کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جب تک کہ آپ بالکل ہی فقیر نہ ہو جائیں آپ اللہ والے نہیں ہوتے. تو یہ تصوف کا غلبہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات کہ جس میں ایک خاص صورتحال تھی کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے اور آپ کے تحت وہ اصحاب صفہ بھی تھے جو نہایت ضرورت مند اور غریب تھے. تو آپ نے اپنا معیار زندگی ان کے مطابق کر دیا. یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص موقع کی بات ہے. جتنے وسائل اسباب تھے اس کے لحاظ سے آپ نے میانہ روی اختیار کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں آپ زیادہ دنیا کے لحاظ سے اسباب وسائل دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ کوئی کم تر ہے. نہیں، اصل میں میانہ روی ہے کہ جو آئیڈیل ہے. ہر حال میں ہم کو تاریخ کو، واقعات کو، سیرت کو، سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے، نہ کہ قرآن کو ان کی روشنی میں دیکھنا. والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. اور شرک اصل میں جو اس کی سب سے نمایاں شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں. اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور پر بھروسہ کریں اور اس کو پکاریں. تو یہ لوگ پکارتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. انسان جب دعا کرے تو دعا میں سارے کا سارا انحصار اس بات پر ہو کہ میرا رب میری دعا سنے گا اور وہی اس کو قبول فرمائے گا. ہمارے ہاں اہم ترین واضح ترین تصورات کو بھی کنفیوز کر دیا جاتا ہے. اور یہ مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ جب دعا کرو تو پہلے درود پڑھو. بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے ہم کو اللہ کی مہربانی سے یہ طریقہ راستہ بتایا. ہم اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں اللہ سے مانگ کر. لیکن جب یہ بات سمجھی سمجھائی نہیں جاتی تو لا محالہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اصل میں یہ حضور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہو. آپ اصل میں ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. تو یہ تو بات جو اصل تھی وہ ختم ہو گئی. اور بھروسہ پھر انسان عجیب ہوتا ہے، انسان بڑا کمزور ہے. پھر انسان کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، انسان کا بھروسہ پھر بندوں پر ہوتا. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے معبود کو. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو کہ جس کو محترم ٹھہرایا ہے اللہ نے، الا بالحق، سوائے کسی حق کے، یعنی سوائے اس کے کہ کوئی وجہ بنی کہ جو ان کے مارے جانے کی ذریعہ بنی. کوئی جیسا کہ کوئی قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے، یا زمین میں فساد مچانے والے ان کو نظام ان کے ثابت ہونے کے بعد جرم کے ان کو قتل کا بندوبست کرے. لیکن ناحق قتل یہ وہ کسی صورت میں نہیں کرتے اور احتیاط کرتے ہیں کبھی ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ کسی کی جان جائے.
پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کا عمل اس ایک اصول پر، یعنی دوسرے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس بڑے اصول پر قائم ہونا چاہیے. کوئی ہمارا اقدام ایسا نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی ایک جان دی جائے. یہ بڑے گناہوں میں سے بلا یزنون، اور وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. وہ ناجائز تعلق مرد اور عورت کا، کہ جو تعلق شوہر اور بیوی کا ہونا چاہیے، اس ناجائز تعلق کے وہ قریب نہیں آتے، اس کا ارتکاب نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے اندر یہ احساس پیدا کیا شرم حیا کا، کہ یہ تعلق، ناجائز تعلق قطعاً قابل قبول نہیں. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جس نے یہ کیا، یعنی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کیا، اس کا وہ نتیجہ بھگتے گا. یعنی یہ تین سب سے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، کہ جن کا مرتکب انسان اگر توبہ نہیں کرے گا تو فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھا چڑھا دیا جائے گا ایسے شخص کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور اس میں وہ داخل کیا جائے گا مہانہ، ذلیل کر کے، ذلیل ہو کر، ہمیشہ کے لیے. یخلد، ہمیشہ کے لیے. فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے. فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی یہ جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے بعد انسان جہنم سے نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے اور ایمان لائے. معلوم یہ ہوا کہ ان گناہوں کا مرتکب انسان اللہ اور آخرت پر ایمان سے محروم ہو جاتا، اس لیے کہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو جائے. آیا ہے نا حدیث میں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی جبکہ وہ زنا کرتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے چوری کے بارے میں فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور جب وہ چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا، اس موقع پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. تو یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کا ایمان واپس لوٹتا ہے اس کے توبہ کے نتیجے میں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے کہ جو واقعی ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہ ایمان ظاہر ہے کہ یہ زبانی ایمان نہیں ہے، اندر اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ کے آگے شرمندگی کا اظہار، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدلتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ صاف ہو جائیں گی اور جو اچھائیاں انہوں نے کی تھیں وہ ان کی جگہ پہ لے لیں گی. اس لیے کہ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہ بڑے بڑے گناہ انسان مرتکب کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے ان کا،
تو اس کے نتیجے میں اچھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں، لیکن توبہ کرتا ہے برائی ختم ہو جاتی ہے اور اچھائی جو اس نے کی ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی۔ وقال اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور اچھے عمل کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اسے تو جاننا چاہیے کہ اس نے صحیح توبہ کی، یعنی وہ پوری کامیابی کے ساتھ اس نے اللہ کی طرف لوٹنے کا اہتمام کیا جیسے کہ لوٹنے کا حق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف لوٹنا پلٹنا، یہ صحیح عمل اختیار کر کے کہ جو برائی ہوئی ہے اس کے بعد اسی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ توبہ کی کہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زور، جھوٹ، باطل میں شریک نہیں ہوتے، اس کی گواہی بھی نہیں دیتے۔ یعنی ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک غلط جھوٹ پر، باطل پر مبنی کوئی کوشش ہے وہ اس کا حصہ بن جائے، یا ان کے سامنے کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس میں موجود ہو، یا وہ کوئی جھوٹی گواہی دیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جہاں کہیں ان کا گزر کسی لغو بات سے ہوتا ہے تو مروا کرامہ، عزت وقار کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں۔ لغو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اخلاق سے گری ہوئی، یعنی جن کو دیکھ کر سن کر ہی انسان کی طبیعت میں گھن آتی ہے، انسان کی فطرت ایسے کاموں کو نہیں قبول کرتی۔ اگر انسان شائستہ ہے، ڈیسنٹ ہے، مہذب ہے، جیسے گالی گلوچ، جیسے یعنی وہ باتیں کہ جو گھٹیا ہوتی ہیں، لوگ بہت گھٹیا باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنی باتوں ہی باتوں میں۔ اور پھر ایک اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے گھٹیا مذاق، گرے ہوئے مذاق۔ مذاق کرنا اچھی بات ہے، لیکن گرے ہوئے اخلاق سے جو مذاق ہے، یہ سب لغو ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وقار کے ساتھ ان سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ کوئی آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، کوئی بہتر بات کر رہا ہے تو وہ دھیان سے سنتے ہیں، وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ پل پڑتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کے مخاطبین تھے۔ انفارچونیٹلی آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کوئی ڈیسنٹ ڈسکشن، سیریس ڈسکشن نہیں کر سکتے، ٹوٹ پڑتے ہیں یو نو بجائے اس کے کہ بات سنیں، اپنی بات سنائیں، وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ایسے نہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب تو عنایت فرما ہمارے لیے، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہم ان کے اچھے اعمال کے سے خوش ہوں، ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہم کو ان
پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ جو ہمارے لیے تو نے ذمہ داری ٹھہرائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ قیامت کے روز جنت میں پائیں، ہم ان کے امام بنے، ہمیں تو نے ان کا امام بنایا ہے، تو اب یہ معاملہ وہاں پر کامیابی کی صورت اختیار کرے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی ہیں کہ جن کو غرفہ، بالا خانے ملیں گے، اونچی محلات ملیں گے، یعنی جنت میں، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے، یعنی حق پر، سچائی پر ثابت قدم رہے۔ دنیا میں انہوں نے عاجزی اختیار کی، آخرت میں ان کو بالا خانے ملیں گے، اونچے محلات ملیں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو ان کا استقبال کیا جائے گا تحیّةً وسلامہ، یعنی جو گریٹنگز کے طریقے ہوتے ہیں، آداب، ویلکم، تسلیمات، آئیے، خوش ہوئیے، مبارک، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرم و مقامہ، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اور بسنے، طویل عرصے کے لیے بھی رہنے کا بہترین مقام، یعنی وہ اچھی جگہ ہے، چاہے مستقر ہو لمبے عرصے کے لیے، چاہے مقام ہو تھوڑی دیر کے لیے۔ فرمایا قل ما یعبؤ بکم ربی، ان سے کہیے اے پیغمبر کہ ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، یعنی یہ جو تم مخالفت کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لولا دعاؤکم، اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ مقصد پیش نظر نہ ہوتا کہ دعاؤکم، کہ تمہیں دعوت دی جائے، یعنی دعوت دی جائے کہ تم بھی اس مقام کو پالو جو اس نے اپنے لیے ایک اصول، قانون، پالیسی طے کی ہوئی ہے کہ بھائی دعوت دینی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر یہ اس کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کو بہرحال سمجھانا ہے، کتنے ہی بگڑے ہوئے لوگ کیوں نہ ہو، ان کو بات پہنچانی ہے، فقط کذبتم، تو تم نے اب جھٹا دیا، تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا ہے، فسوف یکون لزاما، تو عنقریب ایسی مٹ بھیڑ ہوگی، ایسی سزا ہوگی کہ جس کو تم پھر چھڑا نہیں سکو گے، جس سے تم بھاگ نہیں سکو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم نے ہمارے پیغمبر رسول کا انکار کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب وہ پکڑ، وہ سزا آنے والی ہے کہ جس سے تم کو بچنے کا موقع حاصل نہیں ہو۔ ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ آج کی آیات پر سورہ فرقان کا الحمدللہ سبق پڑھنا مکمل ہو گیا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 61 سے 61 سے میں غامدی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں، کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کے ساتھ لگ جانے والا ہے،
جان لاگو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ، تو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب ان قریب ہو کے رہے گی، ایک جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی شبنم صاحبہ۔ جی السلام علیکم سر۔ سر یہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کا طریقہ بتایا کہ وہ دیانہ روی اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ جی سر، آپ نے تھوڑا سا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کیا کہ وہ ایک خاص سچویشن تھی جب انہوں نے تھوڑی زیادہ وہ اختیار کی ہے، صحابہ صفا کی ریزن تھی یا جو بھی۔ سر میں نے شاید بہت زیادہ نہیں پڑھا ہو، لیکن میں نے ینگ ایج میں کافی زیادہ پڑھا ہے اس طرح دین کی چیزوں کو۔ تو سر جتنا میں پڑھ سکی ہوں، یا سر میرے نو ہاؤ میں تو نہیں ہے کہ پروفٹ نے فتوحات کے بعد بھی جب صحابہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا تھا تو پروفٹ نے نہیں اور سر بہت ساری ہم ہسٹری کے بکس میں جو نان مسلم رائٹرز ہیں وہ مطلب جو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ کی اس بات کو کہ انہوں نے اپنا مطلب حکومت ملنے کے بعد بھی اپنا سٹیٹس آف لائف بلند نہیں کیا۔ اور سر پھر چلے اگر میرا نو ہاؤ اس میں نہیں صحیح تو آپ پلیز کائنڈلی مجھے کریکٹ کر دیں۔ دوسرا سر پھر ہمیں یہ جو خلفۂ راشدین کی مثال ملتی ہے اس میں بھی سر بہت ایکسٹریمز ملتی ہیں، خاص طور سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی، کہ وہ مطلب ایک دفعہ حضرت ابو بکر کی وائف نے کوئی چھوٹا سا میٹھا بنا لیا، تو مجھے نہیں پتا یہ واقعہ لیکن میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے کہاں سے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بچت کر کر کے تھوڑا سا بنایا۔ انہوں نے اپنے بیت المال سے جو وظیفہ تھا وہ کم کر دیا کہ اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا ہے ہمارے لیے۔ تو سر ہمیں میانہ روی کی مثال یہاں تک تو نہیں ملتی، تو کائنڈلی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ میں کیا عرض کروں، قرآن آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ واقعات نہ بھی ہم تک پہنچتے تو قرآن تو اصل ہے۔ قرآن ہے کہ جو ہمارے لیے گائیڈ ہے، قرآن ہے کہ جو ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ یہی تو مشکل ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ قرآن کو بالکل نہیں پڑھتے، اور یہ تاریخ کے واقعات ہیں کیونکہ ان کو فیسنیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایگزیجریشن میں ایک خاص قسم کی فیسنیشن ہوتی ہے، اس کو رومانٹیسائز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کا جو تصور ہے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ پھر کہیں گائیڈنس چاہتے ہیں دین کے لیے تو تلاش کرتے ہیں ایسے فقیروں کو
کہ جو ان کی زندگی ان کو لگے کہ وہ ہمارے بزرگوں کی طرح کی ہے، کیونکہ قرآن تو راستے سے ہٹ گیا۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی واقعات ہیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں کوئی نہ کوئی توجیہ کروں گا، یہ توجیہ میری ہوگی، لیکن توجیہ میری صحیح ہے یا غلط ہے قرآن اصل ہے۔ جو شخص مسلمانوں کا سربراہ بنتا ہے اس کے لیے الگ قوانین ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی شخص سربراہ مملکت بنے گا تو وہ اپنے زمانے کے لوگ، ان کی جو زندگی کی سطح ہے اس پر آ جائے گا۔ بعض لوگوں کے اوپر بعض چیزوں کا غلبہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کا غلبہ قرآن مجید کے آئیڈیل کو ختم نہیں کر دیتا۔ قرآن مجید کا جو آئیڈیل ہے وہ اصل ہے، اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو بات تو بڑی فیسنیٹنگ لگتی ہے، لیکن اس میں جو ایک بیلنس ہے زندگی کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یا ایک ایکسٹریم ہوتی ہے دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے، گھر والے خراب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ سو یہ جو واقعات ہیں ان کو واقعات فٹ نوٹ کے کہیں لکھ دیں اور ان کو دیکھیں کہ یہ قرآن سے کتنا ٹیلی کرتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ان واقعات میں کیا چیز ہے کہ جو ہم ایک ایکسیپشن کی صورت میں مان سکتے ہیں، لیکن وہ گائیڈنس ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے گائیڈنس یہی ہے، یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں، یہی بات قرآن نے کہی کہ قرآن اصل میں فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا میزان ہے۔ اس پر تول کے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا بات کتنی صحیح ہے کتنی صحیح نہیں ہے۔ آنیسٹلی ایک پرابلم ہے، دیر از ٹو مچ آف انفارمیشن، اور وہ انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک واقعہ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کیا جاتا ہے، یہ واقعات پڑھ کر آدمی ہدایت پاتا ہے، انہی واقعات سے آدمی اپنے آئیڈیلز طے کرتا ہے۔ امت میں جو ایک انتشار ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ سو ہم قرآن کو اپنا آئیڈیل مانیں گے، اس کے بیان میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چند تاریخ میں بیان کیے ہوئے انسانوں کے واقعات کو پڑھ کر ہم قرآن مجید کو بھی اگنور کر دیں گے، اور ان لوگوں کو یعنی ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کی زندگی کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کیسے دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تھا؟ سو بحیثیت حکمران اگر آپ کوئی اختیار کرتے ہیں رویہ تو وہ الگ سے دیکھ لیا جائے گا۔ آپ کا ہاتھ کیوں نیچے چلا گیا تھا زہرا صاحبہ؟ السلام علیکم سر۔ سر وہ آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو اذان میں کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول تھے؟ اس کے میں حکمت بتا دیں سر۔ نہیں، محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے جس میں فعل ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ ہم اس کا ترجمہ خود کرتے ہیں۔ جو جملہ ہوتا ہے جس میں اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اس کا زمانہ آپ خود طے کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا ترجمہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب بھی اور قیامت تک کے لیے وہ قائم ہے، یعنی جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ پیغام اب بھی اسی طرح سے اللہ کا پیغام ہے، اس کی حیثیت میں اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق رہنمائی روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ جی نادیہ صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، آپ کے ترجمے میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن رہ گئی۔ ترجمے میں جب کہتے ہیں کہ بہشت بہترین جگہ ہے قیام کی اور ٹھہرنے کے لیے، تو جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو یہ ٹھہرنے کا وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ تھینک یو۔ جی، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو بتانے کے لیے کہ دیکھو بہت سی جگہیں ہوتی ہیں کہ جو اگر وقتی طور پر میسر آئیں تو جب ختم ہو جاتی ہیں تو آدمی بھول جاتا ہے، لیکن یہ جو وقتی اس کا
تھوڑی دیر کے لیے تاثر ہے وہ بھی ایک غیر معمولی ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں پرماننٹلی بھی، تو وہاں بھی اس کا جو انیشل آپ کا سٹے ہے وہ تو ابتدائی ہوتا ہے. یعنی جس کو قرآن مجید نے اور جگہ پر ڈسکرائب کیا کہ ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ نزل ہوں گی، نزلم من غفور الرحیم. نزل اصل میں وہ ہے جو ہوتا ہے نا، وہ ضیافت میں جب شروع میں آپ کو دی جاتی ہیں چیزیں کچھ کھانے اور پینے کے لیے، ایپیٹائزرز کہیے، کہ جو ابھی اصل ضیافت نہیں ہے. سو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنی شاندار زندگی ہے کہ جس کے آپ انیشل جو فیز ہے اس کو بھی ایکسپیرینس کریں گے تو آپ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گے. اور پھر آگے چل کے بھی یہی معاملہ ہوگا. اس میں یہ پہلو بھی محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ابتدا میں تو بڑے امپریس ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ کچھ سٹیل سا ہو جاتا ہے، کچھ اپراہٹ سی ہو جاتی ہے. جنت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. روح الامین صاحب. جی آواز سر سر آسمان میں جب ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں تو ستارہ نما ایک چیز تیزی سے دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے. تو سر یہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان چپکے سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے، جو وہ احکامات وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں. تو سر اس سے تو میرے ذہن میں یہ سوالات ہے کہ اللہ کا نظام کیا اتنا کمزور ہے کہ شیطان چپکے سے سنتا ہے اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں؟ تو سر اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس طرح کا اعتراض تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. پیغمبر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دشمن بعض اوقات ان کے ساتھیوں کو ورغلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی جنات بھی ہیں، ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا پیغام ہے اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہے اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے امتحان کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزادی دے، اور وہ اپنی آزادی میں چاہے نیکی میں کتنے آگے بڑھ جائیں، چاہے برائی میں کتنے آگے بڑھ جائیں، یہ ان کے اپنے نصیب کی بات ہے. تو جیسے ہم انسان ہیں ویسے جنات بھی ہیں. تو جنات کے امتحانات میں، یعنی برائی کے امکانات میں، یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ جب آسمان سے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا تھا تو وہ چونکہ اختیار رکھتے تھے، چونکہ ان کی پہنچ تھی وہاں تک، تو وہ اس میں انٹروین کر کے کچھ چیزیں اچکنے کی کوشش کر سکتے تھے. جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی کے زمانوں کے علاوہ جو زمانے ہیں ان میں کچھ کر بھی لیتے تھے، اور پھر وہ دنیا میں ان کے جو کاہن ہیں اور جو نجومی ہیں ان کے ساتھ کچھ شیئر کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو زمانہ ہے وہی کا، اس میں ان کو دھکیل دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام میں خلل ہے، نظام پرفیکٹ ہے، اور اس کی پرفیکشن جو ہے وہ اصل میں امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے. سو اللہ اپنے نظام میں جہاں کہیں برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا کہ کوئی انٹرفیرنس ہو اور نظام کے پہنچنے میں، پیغام کے پہنچنے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، وہاں روک دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک بڑا اہم جو اس کا پہلو ہے وہ امتحان ہے. اس لیے اس نے آزادی دی ہوئی ہے، انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے.
اور جنات کو بھی دی ہوئی. جی عشرت صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آج ہم پڑھ رہے تھے رحمان کے بندوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی تھیں اور یک کے بعد دیگرے ہم نے وہ جانی ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک. جو میرا سوال ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ ایک کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. تو یہ اس سے یہ تاثر بعد لوگوں نے لے لیا اور ایسا ہوتے بھی ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, کسی شخص کو قرآن کے اوراق جلاتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے اور پھر وہ اس کی بنیاد پر وہ اس کو ایک شخص کیا بلکہ پورا ایک موب کھڑا ہو جاتا ہے, بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس کو جلا بھی دیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں. تو یہاں چونکہ آیت یہ بات ایک تسلسل میں چلی آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ کسی کو کنوکٹ کریں اور پھر وہ اس کے بعد اس کو سزا بھی دے دیں. جی یہ ابھی میں نے روح امین صاحب کے سوال کے جواب میں گزارش کی تھی کہ خدا تعالیٰ کا نظام تو پرفیکٹ ہے, اس کا پیغام بھی پرفیکٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک بڑا شاید اہم ترین پہلو یہ کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے, اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو, اور اختیار کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مس یوز کا بھی امکان ہو. تو یہ ظاہر ہے جو آپ نے بات بیان کی ہے, یہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو خدا تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کو نان سیریسلی لیتے, وہ اپنے جذبات کو, اپنی انانیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ بڑا یہ جو علم کا امتحان ہے یہ پہلے ہے, عمل کا امتحان تو بعد میں. یہی میں گزارش کرتا ہوں بار بار, میں نے پہلے بھی کی, کہ ایمان اور نیک عمل کیا ہیں. ایمان اصل میں علم کے امتحان میں کامیابی, اور نیک عمل جو ہیں وہ عمل کے امتحان میں کامیابی. تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو کسی صورت نہیں لیا جا سکتا اس لیے کہ ان کو ان کے بزرگوں نے بتا دیا ہے, یا جیسے کہ ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا تاریخ میں واقعات میں دیکھ لیا ہے کہ بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخی پر قتل کیا گیا, تو وہ کہتے ہیں قرآن کا یہ مطلب ہے. تو وہ اصل میں قرآن کو نان سیریسلی لیتے, قرآن کی تشریح کرتے ہیں ہسٹری کے واقعات سے, حالانکہ ہسٹری کے واقعات کی تشریح قرآن کی روشنی میں ہونی چاہیے. قرآن مجید نے کتنی مرتبہ گستاخی کو بیان کیا, حضور کے ساتھ گستاخی کو بیان کیا, قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ گستاخی کو بیان کیا, اور قرآن مجید کے پیغام کے ساتھ گستاخی مذاق اڑانے کو بیان کیا. کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ پڑھ کے مار دو ان سب کو, کہیں نہیں کہا. مارنے کا ذکر جہاں کیا ہے یا تو دو باتیں ہیں, قتل کے بدلے میں قتل, یا فساد فی الارض کے بدلے میں قتل کی بھی شکل ہو سکتی ہے, یا پھر اللہ کے عذاب کے لیے صحابہ کرام کو ابھارا گیا ہے کہ وہ جہاد کریں, اور وہاں چونکہ اس غلط فہمی کا امکان پیدا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیریفائی کر دی کہ تم نے قتل نہیں کیا, یہ اللہ نے قتل کیا. اللہ ان کو عذاب دے گا, عذاب اللہ دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو بالکل مکمل طور پر اس کو کہتے ہیں نا کہ کلیریفائی کیا ہے. مگر اس کا کیا کریں کہ اگر لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں. عائشہ صاحبہ آپ کا ہاتھ اٹھا تھا, پھر آپ نے ڈراپ کر دیا. سر السلام علیکم. ہم جو کوالٹیز پڑھے تھے رحمان کے بندوں کی, تو اس میں تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور مطلب آپ نے بولا تھا کہ وہ مطمئن رہے اس چیز سے کہ وہ ایمان بھی لائے, انہوں نے شاید اچھے اعمال کیے. ایگزیکٹلی وہ ورس بھول گئی. تو اگر انسان یہ پھر جملہ خبریہ بن گیا, یعنی کہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کریں, ادروائز تو جو اگر انسان اطمینان میں آ جائے تو پھر تو وہ اس کے اندر عرش ختم ہو جاتی ہے ٹو ڈو بیٹر, ٹو ڈو
مور اچھی چیزیں کرنے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، کون سی آیت ہے، کس آیت پہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ سر آپ نے ابھی بتایا تھا کہ رحمان کے بندے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں یا اطمینان پا لیں. اس طرح کی ورس ہے. میں ایگزیکٹلی بھول گئی ہوں، نہیں لکھ نہیں، نہیں تو پائی ہم نے میں. آج ہی پڑھ لیا، اس کو دیکھ لیں آپ ذرا، اس پہ دیکھ کے مجھے بتائیے گا، ہم نے آج ہی پڑھا ہے اچھا سبق، تو اپنے سامنے کیجیے. جی جی جی. نادیہ صاحب، آپ سوال کیجیے. جی بس میرا یہ سوال ہے کہ غامدی صاحب کے لیکچر سے لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اختیار حاصل ہے، مطلب وہ آ، اپنی مرضی سے اللہ کی بات مانتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہے، اگر ان کے پاس اختیار ہے، تو کیا ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، یا بس امتحان خالی جنات اور انسان کا ہے؟ دیکھیے، فرشتوں کی اختیار تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنا پلان بتایا تو اس پلان کو انہوں نے کوشچن کیا. یعنی خلیفہ بنانے چلا ہے تو وہاں تو یہ فساد مچائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اختیار تو تھا، ورنہ یہ سوال کیسے ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آ، آ، قرآن کہتا ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے وہ ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. مگر having said that، مجھے اپنے آپ کو کچھ کریکٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے انسانوں میں پیغمبر چنتے ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی چنتے ہیں. اللہ یستفی من الملائکتی رسلا و من الناس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کا جو امتحان ہے وہ اس حد تک ہے کہ ان میں کون اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے بہتر ہے اور کون کمتر ہے. یہ بات کہ وہ کوئی ایسی نافرمانی کریں گے کہ جو سرکشی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کی حضوری کی سچویشن میں موجود ہے. جی عائشہ صاحب، آپ سوال بنا. جی سر، وہ 71 ورس ہے جی جس میں جو توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف پلٹے گا جی تو وہ مطمئن رہے. تو جو مطمئن رہے کا مطلب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں نا. مطلب ہم تو مطمئن نہیں ہو پاتے کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ انسان جو عام ایک پتہ نہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں یا ورچوس ہیں. تو آئی تھنک جملہ خبریہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے پر انسان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کے گناہ دیے جائیں گے اور اس کو جو اس کی برائیاں ہیں ان کو اس کی اچھائیاں ریپلیس کر دیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. ظاہر ہے کہ اس بیان سے ہم اطمینان پاتے ہیں. یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں تو اس موقع پر تو ہم کو اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ ہمارے اندر یہ بے چینی رہے کہ ہم اپنی توبہ صحیح طرح سے کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مطلوب چیز ہے. اس لیے کہ اگر انسان بالکل مطمئن ہو جائے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ماضی میں وہ سب معاف ہو گیا ہے، تو یہ بھی کوئی ظاہر ہے کہ اچھی تسلی بخش آدمی کا رویہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان پھر آئے گا اور وہ آ کے پھر انسان کے اس اطمینان کو ایکسپلائٹ کرے گا. سو وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ وعدہ ہے. مگر اس پہ آدمی کو کوئی ایسا اطمینان حاصل ہو جائے کہ جو اس کے ساتھ پرماننٹلی رہے، نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں عدم اطمینان بھی آتا ہے. یہ فلکچویشن انسان کے اطمینان کی کیفیت میں آتی رہتی ہیں. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مطلوب چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ویجیلنٹ رہتا ہے. جی عشرت صاحب. جی، یہ
پھر وہی کہ وہ رحمان کی جو بندے ہیں ان کی کوالٹیز بتانے کے بعد پھر یہ آخر میں دعا ہے کہ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. تو پلیز تصحیح کیجیے گا یہاں پر خاص طور پہ اس بات کا ذکر کرنا کہ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اتنے نیک بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے اتنا آسان کام نہیں ہے. یقیناً ان کے لیے مشکلات آئیں گی, بہت سخت وقت ان پر آئے گا, اور اس پہ اگر وہ ثابت قدم رہے, اور اسی لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں. جی اس کی یہی وجہ ہے, یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے عباد الرحمن کی خصوصیات کے ضمن میں, وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ واضح کر دیا. حاصل انسان کو اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب وہ ثابت قدم ہو, یعنی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کسی گفتگو, تقریر, تحریر سے متاثر ہو کے تھوڑا بہت نیک بننے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن پھر کوئی تھپیڑا آتا ہے, کوئی شیطان کا وسوسہ, اس کا کوئی شکل آتی ہے گمراہی کی, اور آدمی پھر اس میں پڑ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ توبہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی کامیابی حاصل ہی ان کو ہوگی کہ جو صحیح راستہ پا کر اس میں ثابت قدمی کو اختیار کریں اور اپنے صحیح رویے کو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھیں. چلیے جی, کل انشاءاللہ ایک نئی سورہ انشاءاللہ سورہ نمل سے ہم اپنا سبق کریں گے شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.